بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقار گیلانی صاحب۔ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے یعنی اسپریڈ ہونے کے اور پھیلنے کے چانسز ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک ویکلز، ای وی۔ آپ نے دیکھا کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک میجر ایشو بن کر، جو ویدر کنڈیشنز ہیں، جو باقی معاملات ہیں، جو فوزل فیول ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں آج سے کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹرینڈ تھا سی این جی اسٹیشنز بنانے کا۔ اب پاکستان میں بیٹریز کی ریچارج کرنے کا ایک فینامنا جو آنے والا ہے، اور الیکٹرک ویکلز آر دا فیوچر آف دس کنٹری، بلکہ یہ پوری دنیا کا جو ہے وہ ایک گروئنگ ٹرینڈ ہے۔ تو آج ہم نے خالد محمود صاحب، جو کہ پاکستان میں ون آف دا الیکٹرک ویکلز کے مینوفیکچرر ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے پاس آئیں۔ اوور آل جو ایک ایکو سسٹم اور انوائرمنٹ اس پوری سیکٹر کے اوپر بننے جا رہا ہے، اس کے ایشوز کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ خالد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ خالد صاحب کی ایک کمپنی ہے مائی ای کار پرائیویٹ لمیٹڈ۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا الیکٹرک ویکلز پاکستان میں آئندہ چند ماہ کے دوران ہم روڈز پہ دیکھ سکیں گے؟ اور خاص کر پنجاب میں تو میں دیکھ سکتا ہوں کافی ساری چیزیں میرے سننے میں آ رہی ہیں کہ الیکٹرک بائکس چیف منسٹر جو ہیں وہ اناؤنس بھی کر رہی ہیں۔ تو پریکٹیکلی یہ پورے کا پورا سیکٹر کہاں پہ کھڑا ہے، اور اس کی پروموشن کے لیے کیا کیا پری ریکویزٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلی میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان بھی الیکٹریکل وہیکل انڈسٹری کے اندر وہیں کھڑا ہے جہاں بہت ساری ایڈوانس ڈیولپڈ کنٹریز کھڑے ہیں۔ یہ ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس کھڑے ہیں؟ جی، کیونکہ بہت سارے وہ مسائل جو ہیں وہ کامن ہے سسٹم میں، وہ جس سٹیج پر ہیں اور وہ جس طرح سپیڈ سے کام کر رہے ہیں، اگر ہم بھی اسی سپیڈ سے کام کریں تو وہ شاید ہم ان سے بہتر رزلٹ دے سکیں۔ اس کے کئی ریزنس ہیں۔ اس میں سے ایک ریزن جو ہے وہ آپ کی ورک فورس ہے۔ آپ ایک ایسے ایریے کے اندر رہتے ہیں، آپ کی ینگ فورس ہے، اور آپ کی جو پروڈکٹ کاسٹ ہے وہ کمپیریٹیو کم ہے۔ آج کے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کمپیریزن بتا دوں کہ چائنا کے ساتھ اگر آپ اپنی کاسٹ کو آج کے دن پہ کمپیریزن کریں تو وہ فرق جو ہے، جو ڈفرینس ہے، وہ A1 اور 5 کا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ہم جو چیز 1 روپے میں پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ 5 روپے ہے۔ ہاں، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں مطلب کہ بے شمار دفعہ چائنا آنے جانے کا مجھے اتفاق ہے، اور میں اکثر اپنے چائنیز دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس دن چائنا نہیں دیکھا جتنا میں نے چائنا دیکھا ہے۔ میں نے آج ویسے پاکستان میں ایک تھوڑی سی اور بھی، یہ چائنیز ہی ہمارے ساتھ الائنڈ ہیں، ہم یورپین یا باقی طرف نہیں جا سکتے؟ ایکچولی ٹیکنالوجی کاسٹ ہے، ہماری مارکیٹ وہ کمپیٹیبل نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ یورپین یا امریکن ٹیکنالوجی کے ساتھ جا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ چائنیز کی خوبی یہ ہے کہ یہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کمپیریٹیولی لیس ہے ایز کمپیئر ٹو دی جرمنی، ایز کمپیئر ٹو دی پرائس میں کتنا فرق ہے؟ بہت زمین آسمان کا فرق۔ کوئی مثال دینا۔ اب یہی دیکھ لیں آپ، اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی الیکٹریکل وہیکل جس کی پاکستان چائنا کی سپوز کہیں کہ وہ سادہ الفاظ میں 500 کلومیٹر اس نے سفر طے کرنا ہے کہ آپ کو وہیکل چاہیے، تو وہ چائنا کے اندر اس ٹائم وہ آپ ایزیلی یو کین گیٹ بلو $20,000۔ $20,000 جی، اور یہی اگر آپ امریکہ میں جا کے لیں تو یہ اس کی جو پرائس ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو جانی۔ کتنی؟ یہ ایٹ لیسٹ میرے ایک جانے والے عزیز ہیں، ابھی پچھلے ہفتے میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے لی ہے، لیز پہ لی، وہ کوئی اپروکسیمیٹلی $80,000 اس کو 4 ٹائمز زیادہ۔ ہاں، تو لہٰذا وہ ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اس پرائسز کو۔ اچھا، پاکستان میں سر یہ جو گاڑیاں یا بائکس آ رہے ہیں، یہ کب تک روڈز کے اوپر نظر آئیں گے، اور پروبیبل
कीमत क्या होगी? देखिए ایک بات یہ دیکھیے گا کہ جو چائنیز سے ٹو ویلرز آ رہی ہیں اس میں گو کہ میرا یہ بالکل ایک کمپیریزن ہے، اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ میرے حساب سے وہ سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ویل چھوٹے ہیں. آپ ٹو ویلز سے مراد ہے اسکوٹی- موٹر بائک؟ اسکوٹیز کی بات کر رہا ہوں. وہ اس کے ویل چھوٹے ہیں، اور ہماری جو روڈ کنڈیشنز ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر وہ زیادہ دیر پا اس کی لائف ہو سکے. روڈ انفراسٹرکچر بھی اور روڈ انفراسٹرکچر اس لحاظ سے ہم نے ابھی پچھلے ہفتے ہی کچھ دوستوں سے بات کی کراچی میں، انہوں نے اس کو پاکستانی کلچر کے اندر ڈیزائن کیا. اوکے. اور وہ موڈ کے نام سے ہے وہ کمپنی، اور انہوں نے بڑے ویلر لگائے ہیں جس طرح عام طور پر مطلب کہ بیٹری بھی بڑی لگانی پڑے گی. اچھا وہ ایک بیٹری ایک الگ سائنس ہے. آپ اس کی ویٹ کو اس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ کو وہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ پرائس کیا ہوگی سر؟ دیکھیں انہوں نے جو پرائس رکھی ہے وہ کوئی ان کے خیال میں جو ہے وہ کوئی 3 لاکھ کے قریب. لیکن مجھے میں نے ان کو کچھ ایڈوائس کی ہے، اگر وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں تو شاید اس کی پرائس جو ہے 2-2.25 لاکھ پہ آ جائے. اور اگر مزید اس کے اوپر تھوڑی سی اس کو کنسنٹریشن کر لیں، آئی ایم شیور کہ یہ 1.5 لاکھ سے بھی نیچے آ سکتی ہے. وجہ کسی بھی الیکٹریکل وہیکل کے اندر اس کا جو بہت بڑا 40% کمپوننٹ اس پرائس کا ہے وہ اس کی بیٹری کا ہے. اگر آپ اس کی جتنی بیٹری سائز بڑا کرتے جائیں گے اس کی کاسٹ بڑھتی جائے گی. ٹھیک. اس کا سلوشن ہے، دنیا میں اس کا سلوشن موجود ہے کہ آپ اپنا بیٹری سائز چھوٹا رکھیں اور اسے سواپنگ سسٹم کے اندر لے کے آئیں. سواپنگ سسٹم مینس؟ جی، سواپنگ سسٹم مین یہ کہ آپ شہر کے مختلف اسپاٹس کے اوپر بیٹری چارجڈ فیسلٹی پرووائڈ کریں، اسٹیشنز بنائیں جو اتنی کوئی ہائی کاسٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اتنی ہائی. کتنی کاسٹ ہے سر؟ سب یہ جو کمپنیز بناتی ہیں نا ان کے لیے کوئی نہیں ہے. ریٹیلر کے لیے اس کی مطلب ہے کہ آپ کو اگر ایک 10x10 کی شاپ چاہیے صرف، اور اس کے اندر ریکس چاہیے. چارجنگ اسٹیشن کہیں اور بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو ہے کمرشل پراپرٹی وہ کاسٹلی ہے، اس کو آپ شہر سے کہیں باہر بنا لیں، وہاں سے وہ چارج کرتے جائیں آپ کی سروس کو، وہ ریپلیس کرتے ہیں. وہ لے آئے. تو اسی طریقے سے ایپ کے تھرو دنیا میں آپ کی بیٹری ہے، آپ اپنی بیٹری کو 100+ پہ نہ لے کے جائیں، آپ اپنی بیٹری کو لے کے جائیں 50 اور 60 کلومیٹر کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس کی وہ جب آپ دیکھیں کہ آپ اس نے آپ کو 5% رہ گئی ہے، آپ ایپ کے تھرو دیکھیں آپ کے قریب کون سا ہے جہاں سے سواپ کر سکتے ہیں، وہاں جائیں. اٹ ٹیکس 2 to 3 minutes ٹو چینج دی بیٹری. وہ ان کو واپس کر دیں، وہ لے لیں پیسے. انٹراسٹی تو بہت زیادہ. ہاں تو یہ ساری دنیا میں انٹراسٹی ایسا ہی ہے. تھوڑا سا اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ آپ بھی کیا اسکوٹیز اور یہ اس طرح کی چیزوں پہ فوکس کریں گے، یا آپ کے ذہن میں کیا ہے جو آپ کی مائی کار ہے؟ نہیں، ہماری جو فوکس ہے وہ 4 ویلر کے اوپر ہے. اوکے. اور 4 ویلر میں بھی 2 چیزیں ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہماری مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے ہمارا ٹارگیٹ. میں کبھی کبھی میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ بزوا کلاس میں پولوتارین کے نمائندے ہیں. ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارے جو ورکنگ کلاس ہے وہ ہے. اور ورکنگ آپ دیکھیں یہ آلٹو ہے، مہران ہے، 70% آپ کی وہیکل وہ ہے. جی. تو ہمارا ٹارگٹ وہ کلاس ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے جو 4 ویلر ہے وہ کوئی 5 ملین سے نیچے اس کی پرائس لے کے آئے، اور وہ 350 کلومیٹر کم از کم چل جائے، وہ چل جائے. آپ لاہور بھی جانا ہے تو آپ بھیرے میں جا کے اسے رستے میں ایک دفعہ چارج کرائیں، یو کین گو ٹو لاہور، آپ کو وہ پرابلم نہیں ہے. اور یہ 4 سیٹر ہوگی بیسیکلی آپ کا آئیڈیا؟ ہاں جی. اور دوسری پروڈکٹ ہے وہ ہماری انٹرا سٹی کمرشل ہے. اوکے.
آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں فریٹ کے بڑے پرابلمس ہیں, پروڈکٹ کاسٹ بڑی بڑھتی ہے. ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم جیسے پنڈی سے جیلم, لاہور سے اچھا ابھی تو گجرات, ہاں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ابھی تو خیر ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں اس حکومت نے شروع کیا ہے, یہ ود ان دی سٹی تو چل رہی ہیں الیکٹرک بسز, چائنا سے آئی ہیں کمیوٹنگ کے لیے. یہ اس لیول پہ کمرشل جو ہے وہ ہماری بات چیت چل رہی ہے بیلاروس کے اندر. اوکے تو آج ہی ان کا ہمیں ایک پرپوزل میسور ہوا ہے جس کے اوپر میں نے انہیں کہا کہ ہم 2-4 دن کے اندر ہم اس کے اوپر. کیا پرپوزل ہے سر؟ کوئی جوائنٹ وینچر کی بات؟ جی ہاں, وہ پرپوزل ہے جوائنٹ وینچر کا جس کے اندر بسز ہیں اور ٹرکس ہیں. وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ؟ جی ہاں, وہ یہاں اسمبلنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. اور کتنا بڑا یونٹ سر؟ اس میں انیشلی جو ان کا ہے کہ وہ NM1 شفٹ میں 2000 یونٹس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. بٹ وہ پھر ایکسپورٹ کریں گے؟ نہیں, ایکسپورٹ بھی کریں گے, لوکل بھی استعمال ہوگی. لوکل. بٹ آپ کا جو ایم تھا, آپ نے جس طرح فرمایا, ایک تو 4 ویلرز جو لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لیے, جس طرح مہران اور آلٹو کا متبادل. بالکل بالکل. دوسرا جو ہے وہ آپ نے کہا کہ آپ انٹر سٹی معافی چاہتا ہوں, یہ جس طرح ہمارا یہ ہوتی ہے نا سزوکی, نہیں پک اپس ہیں جس طریقے سے, وہ اس طریقے سے کہ جو کم از کم 1000 kg ویٹ نہ اٹھا سکے, اور وہ مطلب ہے کہ اس کی بھی جو مائلیج ہے وہ ابو 300 ہو. اچھا یہ بتائیے سر, آپ کی پروڈکشن کب لوگوں کی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی؟ ہاں, ہماری کوشش ہے کہ 5 to 6 month ہماری جو, کیونکہ ہم ٹیسٹنگ فیز تو آلریڈی کر چکے ہیں, ہم نے ڈیزائن بھی آلریڈی اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے. صرف یہ ہمارے کچھ آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک کچھ ایشوز ہے جن کی وجہ سے ہمیں. ڈومیسٹک ایشوز ذرا بتائیں نا سر. ہمارے جو ڈومیسٹک ایشوز میں ایک تو ہے کہ وہ ہمارے سیکورٹیز کے جو پرابلمس ہیں, وہ ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں چائنیز, آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں فیملی میں ایک ہی بچہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ایک بچہ, پھر سیکنڈ بیبی کی تو اب انہوں نے اجازت دی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ایک بچہ بھی چلا جائے تو پیچھے سے دے آر ویری ورڈ اباؤٹ اٹ. ورنہ انیشلی ہمارا جو پلان تھا اس میں یہ 6 مہینے پہلے ہم گراؤنڈ پہ اس کو لا چکے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا ٹارگیٹ دسمبر کا ہے سر؟ ہماری کوشش ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر. اچھا, اب یہ پری میچیور ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کے بارے میں لوگوں تک پہنچے, لوگ چونکہ انٹرسٹڈ بھی ہوں گے. یہ جو آپ کی چھوٹی گاڑی ہوگی اس کی پروبیبل پرائس کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو بلو 5 ملین جتنی. اور لیزنگ کی بھی کوئی فیسلٹی آپ کریں؟ ڈیفینیٹلی, دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ دی CKD. اب ہمارا فوکس CBU نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کی CKD کو ذرا ایکسپلین کریں. مطلب کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن یونٹ. ہاں, کیونکہ اگر ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کی پالیسی الاؤ نہیں کرتی کہ آپ اس کو بینک کے تھرو فائنانس کر سکیں. ٹھیک ہے. جب آپ خود اس کو یہاں پہ بناتے ہیں, اسمبل خود کرتے ہیں, اس میں آپ کا ڈیوٹی اسٹرکچر بدل جاتا ہے, وہ آپ کو چیپ پڑتا ہے, دیکھیں نا, اور اس کی وجہ سے آپ کی کمرشل بینکس بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. جس طرح باقی گاڑیوں کا وہ چلتا ہے. جی ہاں, جی بالکل. ہاں, لیکن ہمارے یہاں وہاں پہ بھی بدقسمتی سے اس طرح سے کہہ لیں کہ مہنگائی کی ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے. آئی ہوپ کہ الیکٹرک وہیکل ایک تو متبادل بھی ہوں گے اور بہت زیادہ جس طرح آپ نے کہا قیمت نہیں رکھیں گے, تو ایک اکنامیکل ہو لوگوں کے لیے کہ وہ بھی یہ بھی ایک ایلیٹ کلاس کے لیے نہ رہ جائے نا, کہ آپ کہیں کہ یار یہ میں. ہمارا فوکس سروس پہ ہے, پیسے کمانے پہ نہیں ہے. زندگی کے جس حصے میں ہے یہاں ہم صرف ڈلیوری پہ بنیادی طور پہ ہم یقین رکھتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, جب میں ریٹائر ہوا تو میرا مائی سن واز ود ہارورڈ. وہ مجھے کہنے لگا کہ پاپا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا یار تم ہم سے زیادہ پڑھ گئے ہو, اب تو بتاؤ کیا کریں. تو کہنے لگا مجھے پتہ ہے آپ نے ادھر کتابیں ہی پڑھنی ہیں, تو کتابیں میرے پاس بڑی ہیں, ادھر آ جائے, شام کو گاف کھیلا کریں گے, دن کو آپ کتابیں پڑھا کریں. تو میں نے کہا یار بات سنو, جو تم کر رہے کرتے رہو, ہم تم نہیں پوچھتے اور آپ ہمیں نہ پوچھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, میں تھوڑا سا اس پہ واپس آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, 2 طرح کی جو ہے وہ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, ایک CBU اور CKD. ایک تو تھوڑا سا دیکھنے والوں کو ذرا ایکسپلین کریں اس کے اندر فرق کیا ہے, اور دوسرا
پرائس کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں پرائس ابھی بھی آپ کا چونکہ اس اسمبلنگ یا مینوفیکچرنگ کا کام ابھی 6 مہینے ڈاؤن دی لائن ہے. آپ اس بجٹ میں کیا توقع کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ کس طرح کے ٹیکس انسینٹیوز اور باقی انسینٹیوز دیں تاکہ الیکٹرک وہیکلز واقعی پاکستان میں جلدی سے جلدی آ سکے؟ ہم نے منسٹری آف انڈسٹری کو پریویسلی جو 2025-2030 کی پالیسی ہے اس کے اندر بہت ساری ریکمنڈیشنس ہم نے انہیں کی ہیں. جی سر. ہم نے انہیں کہا ہے کہ اس چیز کو پاپولر کرنے کے لیے ہم نے انیشل ریکمنڈیشن میں یہ کہا تھا کہ اس کی جو پرائس ہے وہ 20 روپیز، جو ٹیرف ہے وہ 20 روپیز رکھے. آپ چارجنگ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت انہوں نے جو نوٹیفیکیشن کیا وہ 40 روپیز کا کر دیا. جی. تو ہم نے اس کے اوپر بھی کہا کہ یہ زیادہ ہے، لیکن ریسنٹلی کم کیا. اس میں خوش قسمتی کی بات ہے کہ گورنمنٹ کو اس بات کا ریلائز ہو گیا اور ابھی ایک ہفتہ پہلے اسے انہوں نے 20 روپیز کر دیا. ٹھیک ہے سر. اب ہمارے جو سٹی گورنمنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مختلف جگہوں کے اوپر جہاں چارجنگ اسٹیشنز ہیں وہ اسپاٹس لوگوں کو انیشلی 1-2 سال کے لیے فری دے دیں تاکہ لوگ وہاں پر انویسٹمنٹ کر سکیں اپنی. اگر وہ فری میں دے دیں تو 2-3 سال بعد وہ اسٹیبل ہو جائیں گے، پھر آپ ان سے لیز لینا شروع کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی نئی آپ کی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس بن رہے ہیں وہاں انہیں کہیں جی آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے. جی ہاں 1 یا 2 پوائنٹ آپ ایسے بنائیں جہاں پر ہو. تیسرا یہ کہ اپنا جتنے بھی آپ کی گیسولین گیس اسٹیشن ہیں کمپنیز ہیں ان کو باؤنڈ کریں کہ جناب آپ نے یہاں پر چارجنگ اسٹیشن بھی لگانا ہے. صرف آپ گیسولین پہ نہیں بلکہ چارجنگ اسٹیشن پہ بھی لگائیں، اس کے ساتھ لگائیں. اور اس کے اوپر جو بیٹری کے CKD ہے اس کو کم از کم 2 سال کے لیے اس کی 0 ٹیکس اس کی ڈیوٹی کر دیں. ابھی کتنی ہے سر؟ اب دیکھیں اب CBU سے کے اوپر اگر آپ اس کی بیٹری کے کریں. ایک ریکویسٹ ہے سر، یہ CBU اور CKD کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں عام آدمی کو سمجھ. اچھا جب ہم CBU کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کا بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کمپلیٹ بلٹ یونٹ پورے کا پورا وہ بس وہیں سے باہر سے آئے گا اور آگے فٹ ہو جائے گا، آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جب آپ CKD کی بات کرتے ہیں تو پھر آ کے وہاں وہ پارٹس کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے. اور ہو اسمبلنگ یہاں ہوگی اور ضروری نہیں ہے کہ سارے پارٹس باہر سے آئے، اس میں سے کچھ لوکل پارٹس لوکل وینڈرز بھی ہوں تو پھر وہ اس کی کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے. ہاں جی. میں ابھی پچھلے 1 مہینہ پہلے پنجاب یونیورسٹی جانے کا مجھے اتفاق ہوا، انہوں نے بلایا تھا تو میں نے ان کا کافی انفراسٹرکچر دیکھا اس لحاظ سے، کچھ چیزوں کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ یہ اتنا خرچہ کیا ہے، گرانٹ میں آیا جیسے بھی کیا، واٹ از اٹس یوٹیلیٹی؟ آپ اتنی بڑی آپ نے لیبس بنائی ہیں، آپ جا کے انڈسٹری کو اپروچ کریں کہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے اور ہم آپ کی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہمارے بزنس چیمبرز بھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ وہ یونیورسٹی، کیونکہ دنیا میں ڈیولپ کنٹریز کی اکانومی کی جو انجن ہے وہ یونیورسٹیز ہیں. وہاں سے چیزوں کی ریزولوشن ملتی ہے، وہاں سے چیزوں کو سٹارٹ اپ ملتا ہے. انڈسٹریلسٹ تب اس چیز پہ فوکس کرتا ہے جب وہ ایک سٹارٹ اپ کو کسی یونیورسٹی کی طرف سے وہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی یہ کمپیٹیبل ہے، مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے، دین دے ول انویسٹ. اچھا سر ایک اور بات بھی بتائیں، ایئر یونیورسٹی کے ساتھ آپ کا ایک MOU ہوا ہے. جی ہاں. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے 3-4 بیسک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو کریکلم جو انہوں نے کیا ہے اس کے اندر ہم اپنی ان پٹ دے سکیں کہ کن چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. آٹو انجینئرنگ کی طرف آپ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں جی. اور دوسرا وہ ہے کہ ان کو ڈیزائن کی طرف کہ دیکھیں جو یورپ کا ڈیزائن ہے یا چائنا کے ڈیزائن ہے، ان کی دیکھیں ان کی روڈ کلیئرنس کے بہت سارے ایشوز ہیں. ہماری روڈ کنسٹرکشنس کے لیے آپ کو ڈیزائن تھوڑا سا چینج چاہیے، تو اس کی طرف. اور تیسرا یہ کہ ورک فورس تیار کیجیے. دنیا میں بڑی شارٹیج ہے الیکٹریکل وہیکلس کی، ورک فورس کی. آپ نہ صرف اپنے لیے ان کو تیار کریں اور دوسرا آپ اس کو جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کی ضرورت کے تحت ان کو. کوئی ٹیکسیشن کی اسپیسیفک پروپوزل نہیں بتائی سر آپ نے. بیٹریز کی بات کر رہے تھے، درمیان میں CKD کی طرف نکل گئے. اس کے اوپر دیکھیں اس ٹائم میں چھوٹی سی موٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو.
اگر کوئی آپ کمپلیٹ بلٹ یونٹ لائیں سپوز سمجھنے کے لیے، اگر اس کی انوائس پرائس 5000 ہے، روپیز، ہاں نو مطلب $5000 ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ کی پورٹ سے باہر نکلتی ہے انکلوڈنگ ڈیوٹیز، انکلوڈنگ فریٹ، انکلوڈنگ اور وہ ساری چیزیں، اس کی پرائس 10,000 ہو جاتی یعنی جس طرح ابھی ہماری ڈبل امپورٹ کے ساتھ ڈبل ہو رہا ہے کہ امپورٹ کی پرائس تھوڑی ہے، ٹیکسیشن کسٹم ڈیوٹی ملام لو کے، تو وہ آپ وہ اس کے اوپر ایسی مطلب ڈیوٹی سے وہ لگاتا ہے. آپ ذرا سی بی آر کے وہ جو ہے نا اس کے اوپر جائیں اور ذرا کیلکولیٹر جو ہے وہاں پر آپ رکھ کے ذرا کیلکولیٹ ڈبل ہو کریں. جاتی ہے. FBR کی بالکل. ہاں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے ٹیکسز اس کے اوپر وہ لگ جائیں گے. آپ اس کے ہیس کوڈ ڈالیں. بٹ ایٹ لیسٹ جو لوکل، جس طرح آپ نے فرمایا لوکل اگر اسمبلنگ ہو رہی ہے تو اس پہ تو ٹیکسیشن کم ہونی چاہیے. ہاں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کم ہوگی. پرپوزل کیا ہے سر آپ کی طرف سے، کیا ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ میری ہم پرپوزل یہ ہے کہ کم از کم 5 سال کے لیے اس کی جو بھی CKD جو ہے اس کے اوپر جو اس کے پارٹس ہیں اس کو کم از کم 5 سال کے لیے ٹیکس فری کرتے ہیں. بالکل زیرو ٹیکس کر دیں. IMF کا پروگرام ہے سر. چلیے وہ تو ان کا مطالبہ ابھی ہے نا. ریسنٹلی وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ 2 ویلر اور 3 ویلر کو کر رہے ہیں. کلائمیٹ ہاں IMF. تو یہ آپ ان سے نیگوشیٹ کریں. دیکھیں نا، میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں. پچھلے 5 سال کا آفیشیل ڈیٹا آپ نکال لیں. آپ کے گیسولین کا جو بجٹ جو آپ کے بل ہے وہ کتنے $1 ٹریلین کا ہے؟ $5 ٹریلین کا ہے. یہی گروتھ چلتی رہی پاپولیشن کی آئندہ 5 سال. 5 ٹریلین روپیز کا ہوگا سر. 5 ٹریلین چونکہ ہمارا جو گیسولین کا ہے وہ کوئی 20 بلین $30 بلین کا. سوری. تو اب یہ آگے وہ 10 ٹریلین کا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اور وہ یہ بڑھتا جائے گا. پھر ہے. آپ اسے کس طریقے سے اس کو وہ کریں گے. اچھا یہ بتائیں 3 ویلر کا کیا اسکوپ ہے بائی دا وے؟ فیمیل کے لیے بہت ہی یہ جو بائکس ہیں، پھر وہی بات اس کے ڈیزائن کا ایشو ہے. اوکے. اس کے ویل چھوٹے ہیں، سلپری ہیں، اور میں نے کہیں دیکھا ہے اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر بچیاں چلاتی ہوئی معمولی سے گھبراتی ہے، فوراً وہ ہوا ہلے سلپ. اور کچھ لائٹ بھی ہوگا ظاہر ہے. ہاں وہ لائٹ بھی ہے. 3 ویلر ذرا سپورٹ دے دیتا ہے. ہاں 3 ویلر جو ہے وہ مطلب کہ 3 ویلر بھی اس کے اندر ہو. اچھا دوسری یہ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ تو ظاہر ہے 5 ملین کی آپ کاسٹ بتا رہے ہیں. یہاں پہ میں کچھ چائنیز ہی تھے، کچھ اور کمپنیز تھیں، یہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے. تو میرے کچھ جانے والے دوست ہیں میکینک حضرات، وہ ان کو انہوں نے ہائر کیا، ان کو انہوں نے ٹریننگ دی کہ کس طریقے سے جو الیکٹریکل گاڑی کو الیکٹریکل شفٹ کرنا ہے. اب وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مہران گاڑی اگر آپ کے پاس ہے، کوئی پرانی آپ لے آئیں، تو میں 2-2.5 لاکھ روپے میکسیمم میں اس کو میں الیکٹریکل گاڑی بنا دوں گا جو کہ بڑے آرام سے آپ کی چلے گی. تو یہ کیا ایک سائنس ہے، اور اس کی کاسٹ افیکٹونیس دیکھیں آپ، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پوری انڈسٹری ہے ٹرانسفارمیشن کی، اور انڈیا میں اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے. ہم نے مختلف سٹیک ہولڈرز کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر پالیسی بنائیں. ہمارے ہاں کوئی پالیسی نہیں. ایون کہ ابھی انہوں نے ورک شاپ کرائی تھی ایک ریسنٹلی، وہاں بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ سے یہ پالیسی نہیں بنتی نا تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کو فری آف کاسٹ بنا دیتے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح نا. جب تک پالیسی نہیں ہوگی نا تو آپ کس طریقے سے آپ اس کو ٹرانسفارم کریں گے. وجہ یہ اس کی وجہ ہے، دیکھیں یہ جو گیسولین گاڑیاں ہیں یہ اپنی ایک مختلف ٹیکنالوجی کو بیس کرتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہیں، اس کی بیلنسنگ کی گئی ہے. جب آپ اس کو ٹرانسفارم کریں گے اس کو، تو ظاہر ہے اس کا انجن نکالیں گے، اس کے ویٹ کے ایشوز ہوں گے. اس کو آپ نے پھر نئی اس کے اندر بیٹری لگانی ہے، اس کے اندر جو موٹرز لگانی ہے، اس کے اندر جو چارجز لگانے ہیں، کنیکشن ہے، سیٹنگ کرنی ہے، اس کی بیلنسنگ کے دیکھنی. اور پھر اس کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اس کو آپ اس کو کنورٹ کریں، اس کے لیے اسپیسیفک ہو کہ اتنی پرانی گاڑی تک آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ
مطلب ہے کہ اس کے سیکورٹی ایشوز ہیں اس کے. اچھا سر، ایک لیکن بات یہ آخری ممکن بات ہے، یہ ممکن ہے، ہاں یہ ممکن ہے، ٹرانسفارمیشن بھی It ممکن is ہے، very کنورشن easy. بھی ممکن ہے. ہماری کئی چائنیز کمپنی سے بڑی سلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں گاڑی کی ڈرائنگ دے دیں، ہم کون سی کرنا چاہتے ہیں. زبردست. آپ ہمیں اچھا سر، دو باتیں میں جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے یہ بتائیں، اگلے 1 سال، 3 سال اور 5 سال میں کتنی گاڑیاں اور موٹر بائکس الیکٹرک آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں؟ جو گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 30% جو ہماری آٹو انڈسٹری ہے وہ الیکٹریکل وہیکل میں ہو جائے گی. لیکن بائی 2030؟ جی، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے تو وہ ہو سکتا ہے ہم 5 سال میں 50% کو بھی کراس کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جس چیز کے پیچھے لگتے ہیں نا، پاکستان میں اس آپ ٹائم کتنی گاڑیاں ہیں؟ سولر کو دیکھ لیں نا، دنیا میں اتنی مطلب ہے کہ فاسٹ کہیں نہیں گروتھ نہیں ہوئی سولر پینل انسٹالیشن کی جتنی ہمارے ہاں. پاکستان میں اس ٹائم کتنی گاڑیاں ہیں سر؟ اس وقت جو ہمارے پاس جو مختلف ڈیٹا مختلف سورسز ہے، کچھ 6 کروڑ کے قریب ویکلس جو ہے، یہ انکلوڈنگ 2 ویلرز اور 3 ویلرز. اس میں جو رجسٹرڈ میں بات کر رہا ہوں. جی. تو اس کا 20-30% سے مراد ہے کہ 2 یا 2.5 کروڑ گاڑی الیکٹرک وہیکل ہو جائے گی. ہاں مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اچھا ایک اور بات یہ سر، گورنمنٹ کی پالیسی ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو اپنا خیال بتائیں، اور دوسرا کتنی ورک فورس چاہیے سر اس کے لیے؟ سر ورک فورس تو مطلب ہے کہ اس کے لیے بہت چاہیے. اب دیکھیں نا، سوزوکی ہے یا ٹویوٹا ہے، اس کے لوگ آپ کو ہر جگہ ہر کارنر پہ مل جاتے ہیں. اس کی ٹربل شوٹنگ کے لیے بھی آپ کو اسی اس کی طریقے سے مینٹیننس کے لیے، اس کے maintenance کاریگرز. ہاں اس کی ایز سچ مینٹیننس نہیں ہوتی، اس کی وہ میکینیکل ہی مینٹیننس ہوتی ہے جیسے ریگولر ہوتی ہے. اس کے زیادہ ٹربل شوٹنگ کے جو ایشوز ہیں وہ الیکٹرک ہیں اور اس کی بیٹری کے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ اس کی جو بیٹری ہوتی ہے اس کے بیس میں لگی ہوتی ہے نیچے، اور اگر آپ اس کو اس جگہ پہ کریں گے تو کہیں لگے گا تو اس کے سیل ڈیمیج ہونے کا، ہماری جس طرح روڈ انفراسٹرکچر بھی اس طرح کا ہے، تو وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. تو اس کی ٹربل شوٹنگ کی آپ کو ضرورت ہے. تو آپ کو کوئی ورک فورس کے بارے میں بتائیں سر، کوئی نمبر. دیکھیں ایک تو مجھے یہ جو مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ ہے، اس میں کتنی ورک فورس چاہیے؟ پھر یہ جو مختلف کاریگرز ہیں اس کے مارکیٹ میں، اس کے کتنے لوگ چاہیے؟ سر میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہمارا اپنا ڈیٹا ہے اپنے پروڈکشن کے لحاظ سے وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. کیونکہ ہماری جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے انیشیلی جس کے اوپر ہم وہ 20,000 ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. 6 مہینے بعد شروع ہو جائے گی. جو 6 مہینے بعد شروع ہو جائے گی. اس کے پر اینم جو اس کی پروڈکشن ہے وہ ہے. اس کے لیے ہم ایک شفٹ چلانے کے لیے ہمیں 100 لوگ چاہیے. اس میں آٹو انجینئرز، اس میں ڈیزائنرز؟ نہیں ڈیزائنر نہیں، ڈیزائن تو وہ آلریڈی ہوئی ہوتی ہے. اس میں آٹو انجینئر بھی ہو گئے، اس میں الیکٹریکل انجینئرز بھی ہو گئے ساروں کو، اور اس میں کوالٹی انجینئر بھی ہو گئے، اس میں ٹیسٹنگ انجینئرز بھی ہو گئے. یہ سارے چیزوں کو آپس میں ملا کے وہ مطلب ہے کہ ایک وہیکل جو کے لیے آپ کو 1 شفٹ میں 100 لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے. جیسے جیسے پروڈکشن آپ بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے بڑھے. اب آپ اسی کو اگر ہم 3 شفٹیں چلائیں سپوز 300 ہو گئے. اور یہ تو دیکھیں نا مہتاب صاحب، ان کو ضرورت ہے نا. اب وہ جو پروڈکٹ جس طرح یہ فرما رہے ہیں آئے گی مارکیٹ میں، تو ظاہر ہے اس کی مینٹیننس، اس کے ایکسپرٹس، اس کے میکینک، اس کے کاریگر، تو اس میں ایک اسکوپ اور ایک میرا خیال ہے تجویز یہ ہم دے سکتے ہیں تمام حکومتوں کو، صوبائی بھی اور وفاقی بھی، کہ جہاں پہ آپ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں، آپ اس طرح کے ادارے بھی کھولیں جو الیکٹرک وہیکلس کی مینٹیننس کے حوالے سے میکینکس کو ٹریننگ ہو، وہ اس طرح سے وہ بالکل اکوپڈ ہوں، انہیں پتہ ہو کس طرح کرنا ہے. ابھی تو ہائیبرڈ گاڑیوں کے میکینک نہیں آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. تو یہ ایک پالیسی میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت ہو، کوئی ہو. ہمارا ایئر یونیورسٹی سے جس کا ذکر کر رہے تھے، اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ یہ یہاں پر ان کے ہاں یونیورسٹیز کے اندر کوئی ای وی انسٹیٹیوٹ بنائے جائے. جی سر کوئی آٹو انجینئرنگ کروا رہا ہے پاکستان میں یونیورسٹی؟ ابھی تک جو ہمارے علم میں ہے کہ ایئر یونیورسٹی ول بی دی فرسٹ یونیورسٹی جو اس کے اندر بی ایس کرا رہی ہے، شروع اپنا کر رہی ہے، اور ایم ایس، اور اس میں پی ایچ ڈی کا بھی ابھی میری کل ہی ان کے ڈین سے بات ہو رہی ہے. لیکن سر ایک مسئلہ ہے نا، آپ کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپرٹیز، کوئی ٹیچرز،
وہ چائنا سے لے کر آئیں گے, یورپ سے لے کر آئیں گے, ہم نے کس طرف جانا ہے؟ ہم نے آلریڈی ایک ورکشاپ کنڈکٹ کی ہے نیشنل اسکل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر. اچھا, اس میں ہم چائنا سے لوگ لے کے آئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہمارے جو لوگ ہوں گے, سپوز جو ہمارا بیٹری کے اوپر جو کام ہو ہم کر رہے ہیں, اس میں جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ نے دے ول اسٹے ان پاکستان ٹو ایڈریس دی ایشوز, دے ول ٹرینڈ آور پیپل. وہ اپنا ہم اس کے لیے ایک میکانزم بنا رہے ہیں, اور ہم وہ جو بیٹری وہ میڈن ہوگی اس کو وہ سرٹیفائڈ انجینئر کریں گے. ایگزیکٹ. اچھا سر, اور آخری کوئی امپورٹنٹ بات, مجھے ایک سوال ان سے سرٹیفکیشن بھی اس کی سرٹیفکیشن بھی, اور یہ جس طرح آپ نے فرمایا, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا اس طرح سے آپ مکینکس کے لیے بنائیں, بلکہ اب چائنا جیسا ملک ہے اور ہے, آپ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کالجز پرائیویٹ کھول سکتے ہیں یونیورسٹی کے علاوہ بھی, جو آٹو انجینئرنگ سے متعلق ہوں, کورسز کروائیں, لوگ اس کو دیکھیں مکینیکلی اور الیکٹریکلی سارا. دراصل ہمارے ہاں ایک بڑا کلچرل پرابلم ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو انجینئرس ہیں نا, کل بھی میں نے ایئر یونیورسٹی میں بھی بات کی ہے, میں نے کہا دیکھیں آپ دفتروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں. انجینئرز آر ناٹ ٹو سٹ ان دی آفسز, دے آر سپوز ٹو بی اسپینڈ دیئر موسٹ آف دی ٹائم ان دی لیبس. آپ ایئر کنڈیشن کمروں کو چھوڑ کے ایئر کنڈیشن لیبس میں چلے جائیں, ڈانگری پہنے, آپ 3 پیس سوٹ پہنے, شام کو جب اسلام آباد کلب میں آپ نے کھانا کھانے جانا ہو اپنی فیملی کے ساتھ, کلچر بدلنا. ہاں, دن کام کرنے کا کلچر, مطلب ہے کہ جو کہہ رہے تھے اس دن وہ کام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کام کی طرف آئیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, آپ مجھے کوئی MSc PhD انجینئر دکھا دیں, چاہے وہ میکینیکل ہو چاہے الیکٹریکل ہے, انہیں کہے جناب اچھا جی یہ PhD کی ہے آپ نے الیکٹریکل کے اندر, آپ ٹرانسفارمر کھول کے جوڑیں نا ذرا. ہاں, یہ ڈانگری ہی پہن لو اور نہیں پہنے گا. اچھا سر, ایک آخری بات مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ بتائیں آخری 2-3 میجر ریکمنڈیشنس کون کون سی ہیں آپ کی؟ اس میں ایک تو میں نے گزارش کی تھی کہ ان کو کمنگ ایٹ لیسٹ دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ CBU SKD اور CKD ہوتی ہے. ہمارے ہاں درمیان والا مسنگ ہے. ہمارے ہاں CBU ہے یا CKD ہے. اگر ہم SKD کی بھی SKD کو بھی ایکسپلین کریں ذرا. یہ سیمی ناک ڈاؤن. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ابھی جب ہم CKD کے اندر آتے ہیں تو ایک وہیکل کے اندر اپروکسیمیٹلی نٹ بولٹ سب کچھ ملائیں تو 600 پارٹس بن جاتے ہیں اس کو نا جوڑنے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انفراسٹرکچر چاہیے اور اس کے بہت زیادہ آپ کی اسپینڈنگ چاہیے آپ کو. جب آپ SKD کی آتی ہیں تو وہی جو 500 کے قریب جو جو اس کے میکسیمم وہ ہوتے ہیں وہ پارٹس ہوتے ہیں, وہ مشکل سے 20-25 پارٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. وہی ایک گاڑی وہ 20-25 پارٹ پیک ہوا ہے, یہاں آپ نے نٹ بولٹ کسی, آپ کی انویسٹمنٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے. لوگ اس سے لرن کرتے ہیں. پھر ایسا ایسا ہم نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اس کو سبجیکٹ ٹو 2 years 3 years کر دیں کہ جی آپ کو یہ SKD کی جو پرمیشن ہے یہ فار 3 years, 3, اس کے بعد یو آر باؤنڈ ٹو 100% CKD. یہ ایک میجر آپ کی یہ اگر ہو جائے آپ کی یہ جو آپ 30%, میں کہتا ہوں آپ 60% کو کراس کر جائیں گے. کاسٹ کس طرح سے کم ہو سر؟ ٹیکسز کو کم کیا جائے. ڈیفینیٹلی اس میں آپ اس کے اوپر جو اس کے اوپر مینوفیکچرر ہیں ان کو آپ جو انکم ٹیکس ہے اس کے اوپر بھی ان کو چھوٹ دیں. ایک آخری بات سر, پروفٹ کو بھی آپ کام کریں. میری طرف سے آخری بات, پھر یہ آخری سوال کریں گے. یہ جو چائنیز انجینئرز ہیں سر, جو آپ کے لوگوں کو ٹرین بھی کریں گے اور باقی بھی, ان کی سیکیورٹی انیبلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے سر؟ سر یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جو بندہ دوسرے ملک سے آتا ہے نا تو اس کو تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا میں کس گلی سے کدھر جانا ہے. ٹھیک ہے. آج میرے ایک چائنیز مہمان آئے ہوئے ہیں, مجھے وہ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں یہیں کہیں. ہاں, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے, میں نے کہا یار میں ذرا ریکارڈنگ پہ جا رہا ہوں, تو کہتے آپ کو پتہ ہم باہر نہیں نکل سکتے. میں کہا ہمیں پتہ, میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ باہر نکلے, آپ ادھر ہی رہیں. تو میں وہ پروگرام سے فارغ ہو کر سیدھا آپ کے پاس
یہ اسلام آباد کلب کے ساتھ ہی ہے. تو مطلب ہے کہ میں نے یہاں سے نکل کے وہاں جانا ہے ان کو ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ جو بات میں ان کو اپنے آفس نہیں بلا سکتا, خدا نہ خواستہ کچھ ایسی کوئی بات ہو جائے تو پھر یہ میں کہتا ہوں ہم سارے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں. سب کی ذمہ داری ہے اور ریاست اور حکومت کی. وہ ہمارے مہمان ہیں اینڈ وی آر سپوزڈ ٹو بی پروٹیکٹ دیم. اور انویسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ وہ ہمارے لیے آ رہے ہیں. ہاں جی. لیکن یہ بتائیں جو آپ نے یہ کیا سیکیورٹی ریزنس ہی ہیں کہ آپ نے پنجاب میں فیصل آباد میں آپ یہ یونٹ لگا رہے ہیں, حالانکہ آپ کے پی میں بھی جا سکتے تھے اور بھی سستی جگہوں پہ جا سکتے تھے. دراصل بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ چائنیز وہاں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں جہاں ان کے سیکورٹی ایشوز کم سے کم ہوں. کم سے کم. تو یہ ایک پیغام بھی ہے حکومت کے لیے جو کہ کوشش بھی کر رہی ہے بائی دا وے چیف صاحب کی قیادت میں, اور لگے ہوئے ہیں یہ ان کو سیٹسفائی کرنے. مطلب اس لحاظ سے مطلب بلوچستان گورنمنٹ کو اور کے پی کے گورنمنٹ کو ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کو جتنا وہ کر سکتے ہیں اسکوئر وہ کریں. ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر, کے پی بلوچستان کے اندر, لیکن جب ہم وہ کہتے ہیں اچھا کدھر کرنا ہے, جب ہم ان کو کہتے ہیں جی فلاں جگہ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر سوچتے ہیں, اور سوچنے کے بعد وہ بات نہیں کرتی. آج میں آنے سے پہلے میری ایک زوم میٹنگ تھی, ہمارے کچھ دوست تھے جی پی گلگت بلتستان کے اندر, دیور وہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, تو انہوں نے کہا جی کوئی چائنیز کمپنی سے بات کریں, وہ آ کے یہ پروجیکٹ ہے کہ وہ اس پر کام کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی پی میں, میں نے ان کو کہا جی ہاں جی پی میں ہم کر لیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف حکومتوں کو بلکہ چیف صاحب کو جو ایس آئی ایف سی چلا رہے ہیں آپ, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھیں یہ جب انویسٹمنٹ کی وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, تو انویسٹمنٹ جب ہی آئے گی جب آپ ایک سیکیور انوائرمنٹ دیں گے, کانفیڈنس سیکیورٹی کے حوالے سے ریسٹور ہوگا, اس کا کانفیڈنس اسٹیبلش ہوگا تو لوگ آئیں گے اور کریں گے. دیکھیں لائف جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, باقی چیزیں سب اس کے بعد آتی ہیں. اگر ایک آدمی کی مینٹلی اس کو پتا ہے اچھا یار میری سیکیورٹی نہیں ہے, وہ کیا کام کرے گا. اب فارنرز کو چھوڑ دیں, اب اپنے ہی بات کریں. ایک اور بات بھی ہے نا, اب یہ بات مجھے میں عجیب سی انہوں نے شروع کر دی, لیکن یہ کرنی بڑی ضروری ہے. یہ جو آپ کی فیول کے اوپر کمپنیز ہیں, اگر آپ الیکٹرک وہیکلز 30 یا 50% لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے پیٹ میں مروڑ تو پڑے گا. سر یہ ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے, دوسروں کا نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھنا. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں ان کو فوکس کرنا ہے کہ ہماری ضرورت. میں تو کہتا ہوں جی میں پتہ کیا کمپٹیشن کا قائل ہوں. آپ کمپٹیشن میں آئیں, جو کمپیٹ کرے, جس کی کوالٹی بہتر ہو, پرائس بہتر ہو. دیکھیں جی ٹریڈیشنل جو مینوفیکچرر ہے اس کو کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ آپ اس میں انویسٹ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, کریں وہ انویسٹ. کیوں انویسٹ نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتائیں دیوان والے کتنی گاڑیاں بنا رہے ہیں سر؟ دیوان والوں نے ابھی جو چھوٹی گاڑی شروع کی ہے, ابھی ہمارے پاس جو لاسٹ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل تھا, انہوں نے پچھلے میرے خیال 1 سال میں کوئی 400 گاڑیاں ڈلیور کی ہیں, اف آئی ایم کریکٹ, جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اور اس میں مطلب ہے کہ ہاں میں آپ کو ایک چیز اور تھوڑی سی بتاؤں, ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ان کو 1000 EV ٹیکسی فلیٹ کی آفر کی ہوئی ہے, تاکہ جو پولیوشن کا ایک بہت بڑا کاز یہ ہماری جو پرانی چھوٹی گاڑیاں ہیں نا اسلام آباد میں دیکھیں 20 سال 40 سال تو بلکہ کل ہی میں نے ان کو ریمائنڈر منسٹری آف ٹرانسپورٹ پنجاب کو بھیجا ہے کہ جناب آپ کی وہ اسکیم کو ڈیزائن. کتنے پیسے آپ لیں گے سر؟ اس کے کتنے پیسے لیں گے 1000 گاڑیوں کے؟ پرائس کیا ہوگی؟ نہیں وہ اس کا جو بزنس ماڈل ایک بڑا ڈفرینٹ ماڈل ہم نے بنایا ہے. اس کے اوپر ہم عام لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہیں, وہ تو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں, کنورٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا فوکس ہی, ہم نے اس کا نام ہی گرین رائٹ پرائیویٹ لمیٹڈ, وہ الگ کمپنی اسٹیبلش کی, اس کا نام ہی گرین رائٹ پرائیویٹ لمیٹڈ. سر پروگرام آپ کا لمبا ہو جائے گا. یہ جو EV مینوفیکچررز ہیں ان کا کوئی آپس میں آپ نے کوئی ایسوسیشن بھی بنائی ہے؟ ہر کوئی انڈیویجولی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, لیکن اب اس کے اوپر کام شروع کیا ہے. 30 لائسنسز ہیں سر. جو بائکس وغیرہ اپروکسیمیٹلی ٹوٹل سب ملا کے 40 سے زیادہ نہیں ہے.
اور اس کی ساری ڈیٹیلز انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں الیکٹرک وہیکل کے حوالے سے اور IMF اور کلائمیٹ فائنانس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, آنے والے وقت کی ضرورت بھی ہے. اس میں بڑی اچھی مہتاب صاحب تجاویز بھی ہیں, حکومتوں کے لیے بھی ہیں, انڈسٹری منسٹری کے لیے بھی ہے, لوگوں کے لیے بھی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سر سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ ہے میرے لیے کہ پاکستان کا عام آدمی اور اس کی ضروریات, فیملیز لوگوں کی گرو کر رہی ہیں, ان کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک اچھی ڈیوریبل افورڈیبل انہیں ایسے ہی اور گاڑیاں چاہیے. اور ایسے وقت میں جب ہمارا یہی آبجیکٹو ہے. اور ایسے وقت میں جب سر پبلک سیکٹر میں جو ٹرانسپورٹ کا کام ہے وہ حکومتوں نے چھوڑ دیا. اور سڑکیں بھی بہتر کریں خالد, سڑکیں بھی بہتر کریں نا, تاکہ ان کو مزہ آئے چلانے کا. یہ وہی جو بیٹری والی آپ نے بات کی, بعد میں مکینک ڈھونڈتے اس کے لیے مسئلہ ہے نا, اس کے لیے کمیشن وشن یہ جو پروجیکٹس کے اندر لیتے ہیں مہربانی کر کے نہ لیں, کوئی انسان کے بچوں والے کام کریں. میں نے ایک منسٹری آف انڈسٹری کو ADB کو لیٹر بھی لکھا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں, اس کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, مینوفیکچررز ہیں, اکیڈمک انسٹیٹیوشنس ہیں اور دوسرے جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو اکٹھا بٹھائیں اور بٹھا کے ان سے بات کریں کہ اس کو کس طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں. ہم یہی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خود ایک اپنے لیول کے اوپر وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش ایک ادارہ ہے ہمارے ذہن میں, اس کے اوپر میں نے ایک بندے کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے, وہ کام کر رہا ہے کہ سارے کو ڈیٹا اکٹھا کر کے ہم ایک گیٹ ٹوگیدر کریں گے. اور ایک اس سلسلے میں ہم ایک بجٹ سے پہلے ایئر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک ورکشاپ کرنے کا بھی وہ پروگرام ہے بجٹ کے حوالے سے, کہ ہمیں کیا کیا آپ اس کے اوپر ہمیں انسینٹیوز دیں اور پروموٹ کس طریقے سے کیا جائے. خالد صاحب تھینک یو ویری مچ جی. بالکل, آپ نے بڑا زبردست ایک کمپریہنسو طریقے سے اس پورے ایشو کو کور کیا ہے. میں گلانی صاحب اگر اجازت دے تو پروگرام کا اختتام کر بالکل جی, میں یہی گزارش ان سے میں کر لوں, پھر آپ اختتام کر لیں. کہ اچھی کوششیں آپ کی, اچھی نیتیں ہیں, منافع کوشش کریں کم رکھیں اور عام آدمی کو زیادہ فائدہ پہنچے. منافع ہمارا پریورٹی ہی نہیں ہے. یہ منافع رکھیں ضرور, سسٹینیبلٹی کے بغیر لیکن مطلب کہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. لوٹ مار نہ کریں ہونڈا اور سوزوکی کی. ایکچولی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی بھی آٹو کو آپ دیکھ لیں, آپ اس کی مارکیٹ پرائس کو میں اس کو کیلکولیٹ کریں ٹیکسز کتنے ہیں. صحیح, اور حکومت بھی صحیح ہے. سر اب اجازت دیں, چائنیز میں کے پاس جانا ہے اپنے انہوں نے مہمان. دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. اور یہ جو خالد محمود صاحب کی پوری گفتگو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ آئندہ کا فیوچر ہے. تو آپ اپنی تیاری کریں, اپنی گاڑیاں چینج کرنے کے بارے میں پلان کریں. ہم بھی کو کمیٹی ڈالتے ہیں, چارجنگ اسٹیشن بنائیں, گاڑی میں بیٹھ کے کوئی فوٹو شوٹو بنا کے ڈالیں ناظرین کے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. بڑی مہربانی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.